انتہائی خراب صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم معیشت کی بات کریں، ایک بار پھر ہم نے یہ دیکھا 2 روز قبل خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو رات کی تاریکی میں اڈیالہ جیل سے پمز ہسپتال لے کر گئے اور پھر اسی تاریکی میں ان کو واپس لے آئے۔ وہاں کیا ہوا کسی کو خبر نہیں ہے، خاندان کو، بہنوں کو، کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی، نہ پہلے نہ بعد، خان صاحب کے ذاتی معالجین کو نہیں بتایا گیا۔ تو یہ جو ایک طبی دہشت گردی خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہے وہ جاری ہے۔ اس کی مثال نہیں ملتی کسی مہذب معاشرے میں کہ ایک عام قیدی کو، کہاں یہ کہ وہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہو، اس طرح طبی سہولیات سے محروم رکھا جائے، اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو محروم رکھا جائے معلومات سے، ان کے ذاتی معالجین کو جو 30 40 50 سال سے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کو موقع نہ دیا جائے اپنی رائے دینے کا، ان کو دیکھنے کا، ان کا معائنہ کرنے کا۔ تو ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، ہم اس روش کی نفی کرتے ہیں، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی قوم، ہم سب اس حوالے سے انتہائی تشویش میں مبتلا ہیں۔ خان صاحب کی صحت، خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے کوئی مصدقہ خبر ہمیں نہیں مل پا رہی، لہٰذا یہ صورتحال کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری پارلیمانی پارٹی، ہمارے صوبائی صدور، صوبائی تنظیمیں ہر سطح پہ اس حوالے سے احتجاج کریں گی اور آپ کو یہ احتجاج بہت جلد نظر آئے گا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کو ہم بالکل مان لیں، نارملائز کر دیں۔ ہماری درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکتوبر 2025 سے زیر التوا ہے، اس پہ سنوائی نہیں ہو سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا، 3 ممبر بینچ نے خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے، منگل والے دن، جمعرات والے دن۔ اس حکم پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا۔ اپنی مرضی سے جب انہوں نے ملاقات کرائی تو کرائی، کس کی کرائی کس کی نہیں کرائی کوئی نظام نہیں ہے۔ اس کے خلاف ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر سے خان صاحب کی کسی بہن کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 2 دسمبر کو عزبہ بی بی کی ہوئی تھی، اس سے پہلے 4 نومبر کو عزبہ بی بی کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم وکلاء کی آخری ملاقات 16 اکتوبر کو تھی۔ صرف 3 دفعہ کورٹ کے حکم کے تحت سلمان صفدر صاحب خان صاحب سے ملے ہیں، ایک دفعہ دسمبر میں، ایک دفعہ فروری میں، اور ایک دفعہ اب اپریل میں۔ یہ کسی صورت بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ جو سیاسی رفقا کی ملاقات کا دن ہے، جمعرات والے دن، وہاں 2024 سے ملاقاتیں بند ہیں، ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ اس کے خلاف ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ اپنے فیصلوں پر عمل کرایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام درخواستوں کو خارج کر دیا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2025 سے سپریم کورٹ میں ہماری درخواست، توہین عدالت کی درخواستوں کے خلاف جو اپیل ہے، ان کے اخراج کے خلاف جو اپیل ہے وہ سنی نہیں جا رہی۔ تو آج میں ایک بار پھر آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہ ہماری درخواست سنی جائے، ہماری اپیل سنی جائے، اور اگر یہ پورا نظام قاصر ہے جبر کے سامنے تو مان لے پھر سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ قاصر ہے، اپنا فیصلہ سپریم کورٹ خود کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی عمارت ہو، ایک چیف جسٹس ہو، اور توہین عدالت کے حوالے سے عدالت بالکل دم خود ہو جائے، ساکت ہو جائے۔ تو ہم پکارتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری اپیلیں سنی جائیں۔ اور کل خان صاحب کے القادر ٹرسٹ میں جو اپیل لگی ہے اس کے ساتھ جو سزا معطلی کی درخواست ہے خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے، ہم توقع کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بشرا بی بی کی بھی صحت کے حوالے سے انتہائی تشویشناک خبریں ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی بھی آنکھ کو ایک مہلک قسم کا عرضہ لاحق ہو چکا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی مصدقہ اطلاعات ہمیں نہیں مل رہی۔ تو ہم بشرا بی بی کے حوالے سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ ہماری مانگ ہے کہ ان کو بھی ان کی مرضی کے معالجین سے علاج کا موقع دیا جائے، ان کی بیٹیوں کو، ان کے خاندان کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ کل بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ کی جانب سے درخواست ایک دائر کی گئی ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے۔ کل صبح ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس تناظر میں اب ہم معیشت کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ جبر ہوگا جب اس ملک میں جب ڈنڈا چلے گا، عدالتوں کو خاموش کرا دیا جائے گا تو یہ ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا، اس ملک کی معیشت جو ہے وہ چھلانگیں مارنا شروع ہو جائے گی۔ اب 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اس جھوٹ کے نظام کو، جو ایک سازش کے تحت
عوام کی حکومت، عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں گرائی گئی. اس کے بعد ایک ڈھونگ رچایا گیا، 8 فروری 2024 کے الیکشن کو چرایا گیا اور ایک مصنوعی حکومت قائم کی گئی. ایک ایسی پارلیمان قائم کی گئی جس کے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے قانون سازی کا، آئین میں تبدیلی کا. اس کے ذریعے آئین اور قانون کو پامال کیا گیا. جو آج صورتحال عدالتوں کی ہے وہ صرف اور صرف 26ویں اور 27ویں ترمیم کی وجہ سے ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہماری زراعت کیا ہے، ہماری صنعت کیا ہے. زبیر صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب تفصیل سے بیان کریں گے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ ثنا بلوچ صاحب بھی ہیں. بلوچستان میں کیا صورتحال ہے، غربت کی کیا صورتحال ہے، بلوچ عوام کس قصب پرسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے، زراعت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. اسد کیسر صاحب بات کریں گے. تو ایک مفصل تصویر ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے حوالے سے ہمارا یہ فرض ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اور ان میں پیٹ کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ اولین ہے. ان مسائل کے حوالے سے بات کرنا، ان مسائل کے حوالے سے اس حکومت کی جو دوغلی پالیسیاں ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے اور یہ فرض ہم نبھاتے رہیں گے. اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک آپ کے ساتھ تفصیلی اپنا موقف رکھا، اور خاص کر جو اس وقت عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، یعنی وہ ایک اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، ایک بہت بڑا سیلیبریٹی ہے، اور بحیثیت ایک شہری، ایک پاکستان شہری کی ان کی حقوق ہے، رائٹس ہے، رولز ہے، مجھے بالکل کلیئر ہے کہ اس کو اپنی ہونا چاہیے یا جیل مینول کے مطابق اس کو جو فیسلٹی ملنی چاہیے، ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں. تو اس وقت تو عمل یہ ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک بن گیا ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں ووٹ کا تقدس پامال ہو جاتا ہے. یعنی میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستانی قوم سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. جب آپ سے ووٹ کا حق چھینا جاتا ہے، جب آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی لیڈرشپ منتخب کریں، اس کا انتخاب کریں، جب آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نمائندے چنیں، تو پھر کیا قانون سازی ہوگی؟ پھر وہی قانون سازی ہوگی جو مقتدرہ جس طرح چاہتی ہے کہ وہ ظلم اور جبر کا نظام ہو. 26ویں آئینی ترمیم میں بتائے پاکستانی قوم کو کیا فائدہ ہوا، کیا بینیفٹس ملے. 27ویں آئینی ترمیم میں بتائیں. بلکہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ نے، جو اس کو پارلیمنٹ کہنا بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کہیں، کہ اس میں آج تک کوئی ایسا قانون ہو جو عوام کے مفاد کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستانی عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا. ان کو پتا ہے، جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں تو عوام نے منتخب نہیں کیا. 80 ہزار، 1 لاکھ 50 ہزار ووٹ سے ہاری ہوئی لوگ، پھر کیا وہ عوام کی کوئی پرواہ کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے پاکستان میں وہ پارلیمنٹ ہونا چاہیے جو عوام کی صحیح نمائندہ ہو اور جو عوام کی بات کرے، عوام کی حقوق کی تحفظ کرے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ابھی